بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں تھی۔ عرض ہوا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ مومنین کا ہے کہ 4 آیتوں کے اندر ان کے شناخت کروائی گئی۔ اس کے بعد دوسرا گروہ کفار کا ہے جو ہٹ دھرم اور اپنے اوپر ہدایت کے تمام دروازے بند کر چکے ہیں۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے، اور واقعاً یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ کفار سے بھی خطرناک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کفار کے بارے میں 2 آیتوں کے ذریعے سے ان کا تعارف کروایا گیا، لیکن منافقین کا تذکرہ سورہ بقرہ میں 8 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے، 20 نمبر آیت تک چلتا ہے۔ تقریباً یہ جو 12-13 آیات ہیں ان میں اس تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے کہ خطرناک گروہ ہے۔ مومن اس کی تو حالت معلوم ہے، اور کافر بہرحال ان تمام بدبختیوں کے باوجود اس کے اندر یہ جسارت اور جرأت ہے کہ علنی طور پر سامنے آتا ہے۔ لیکن منافق خطرناک ہے، اس صحرائی چوہے کی طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو صحرائی چوہا ہوتا ہے جب اپنی سرنگ بناتا ہے زمین کے اندر تو اس کے لیے 2 راستے بناتا ہے، یعنی 2 سوراخ ہوتے ہیں اس سرنگ کے لیے۔ ایک عام طور پر آمد و رفت کے لیے اس کا راستہ ہے، ایک سوراخ بنایا ہے، معمولی حالات میں وہاں سے آتا ہے اور جاتا ہے۔ دوسرا راستہ اور دوسرا سوراخ اس کا مخفی ہوتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ عام حالات میں وہ وہاں سے نہیں آتا جاتا، لیکن جیسے ہی احساس خطر کرتا ہے، خطرے کا احساس لاحق ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب میرے لیے خطرہ ہے، تو پھر اس مخفی دروازے کو کھولتا ہے، اس چھپے ہوئے سوراخ کو کھولتا ہے۔ عربی زبان میں وہ جو مخفی اور چھپا ہوا راستہ ہے اس کو کہتے ہیں نافقہ۔ نافقہ اس صحرائی چوہے کا وہ راستہ ہے جو دوسروں سے چھپا کے رکھتا ہے۔ اسی نافقہ سے کلمہ منافق کو لیا گیا ہے۔ منافق بھی ایسے ہی کرتا ہے،
کافر کی طرح اس کے اندر وہ جرأت و جسارت نہیں ہوتی کہ علنی طور پر اپنی بدبختی کو ظاہر کرے. یہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھپا کے رکھتا ہے اس صحرائی چوہے کی طرح. لہٰذا اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے. ہمیشہ اسلامی معاشرے کے اندر کفار سے زیادہ منافقین خطرناک ثابت ہوئے ہیں. جب بھی اسلام کے سامنے کفار آئے ہیں اور مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو کفار کو شکست دے دی. لیکن جیسے ہی منافق آئے ہیں اسلام کے لیے بہت سخت ہوا ہے. یہی سبب ہے نا کہ جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم مختلف جنگوں کا ملاحظہ کرتے ہیں تو مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں آرام سے. لیکن امیر المؤمنین کی جنگوں کو دیکھیں، امیر المؤمنین اس طریقے سے ظاہری طور پر کامیاب نہیں ہوتے. اگرچہ حقیقت میں وہ بھی کامیاب ہے لیکن ظاہری طور پر کامیاب ہونا سخت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المؤمنین کے مقابلے میں نفاق تھا، رسول اللہ کے مقابلے میں کفر تھا. کفر سے مقابلہ کرنا آسان ہے، نفاق سے مقابلہ کرنا بہت سخت ہے، منافقین سے مقابلہ کرنا بہت سخت ہے. لہذا قرآن بھی بڑے پیمانے پر ان کا تعارف بھی کرواتا ہے اور ہمیشہ ان لوگوں کے خطرات سے، ان کی بہت زیادہ چالوں سے باخبر کرتا رہتا ہے. منافق ایسے ہی ہے. اچھا، منافق اور نفاق کا ویسے تو معنی یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو دل کے اندر کفر رکھتا ہے اور زبان پر ایمان کو اظہار کرتا ہے. دل کے اندر کفر ہے، زبان پر ایمان کا اظہار ہے، یہ نفاق ہے. تقیے اور نفاق کے اندر بنیادی طور پر یہی فرق ہے. نفاق میں کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر کفر ہوتا ہے، زبان پر ایمان ہوتا ہے. لیکن تقیے میں حالات سے مجبور ہو کر کبھی کبھار انسان زبان پر کفر لے کر آتا ہے لیکن اس کا دل ایمان کی دولت سے آباد ہوتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. بہرحال روایات میں نفاق کے مفہوم کو توسعہ دیا گیا ہے، وسعت دی گئی ہے کہ نفاق کا ایک تو اصلی یہی معنی ہے اور دوسرا نفاق کے اندر وسعت بھی ہے. ہر وہ بندہ جس کی زبان اور اس کا عمل آپس میں ہم آہنگ نہ ہو اس کو بھی روایات میں منافق کہا گیا ہے. ہلکا سا نفاق کا درجہ اس کے اندر بھی ہے. اگر ایک بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے روایات میں اس کو منافقت کہا گیا ہے. اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کو روایات میں منافقت کہا گیا ہے. اگر کوئی بندہ وعدہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا روایات میں اس کو منافقت کہا گیا ہے. اگرچہ وہ اہل نماز ہو، اگرچہ وہ اہل روزہ ہو، لیکن پھر بھی اس کو منافق کہا گیا ہے کیونکہ ہم آہنگی نہیں ہے، عمل اور قول کے اندر مطابقت نہیں ہے. جس طریقے سے منافق کے دل اور زبان کے اندر ہم آہنگی نہیں ہوتی، مطابقت نہیں ہوتی. بہرحال یہاں سے ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، آہستہ آہستہ میں آیات کو بھی پڑھتا جا رہا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ کہ یہ یہاں سے واو مستأنفہ ہے اور جملہ مستأنفہ شروع ہوتا ہے، درست ہے. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یقولو جو کہتے رہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم لوگ اللہ پر ایمان لائے، ہم لوگ آخرت پر ایمان لائے. یعنی یقولو فعل مضارع ہے، عرض ہوا کہ یہ استمرار اور تجدد کو بیان کرتا ہے. یہ منافق کی علامت ہے کہ اپنے ایمان کا بار بار اظہار کرتا رہتا ہے. یقولو کہتا رہتا ہے کیا؟ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے. وبالیوم الآخر با کا تکرار کیا، حالانکہ با کے بغیر بھی عطف ہو سکتا تھا، لیکن اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ گویا کہ کہہ رہے ہیں ہم مستقل طریقے سے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں
اور جداگانہ اور مستقل طریقے سے معاد پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، لیکن یہ لوگ مومن نہیں ہیں، درحالی کہ یہ لوگ مومنین کے گروہ کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اچھا، آیت پر توجہ کریں، کیوں کہا گیا کہ وما ہم بمؤمنین؟ اس لیے کہ ایمان ایک قلبی مسئلہ ہے، ایمان کا تعلق انسان کے قلب اور دل کے ساتھ ہے۔ جب انسان کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال نہ ہو تو وما ہم بمؤمنین، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ زبانی اظہار تو ایمان کا دلیل نہیں ہے، یا زبانی اظہار تو ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین۔ اچھا، ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ جو ایمان سے تظاہر کرتے ہیں اور کہتے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، گویا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی یہ کیوں اظہار کر رہے ہیں؟ اگلی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے، یخادعون اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون کا ترجمہ یعنی ایک عمل کا ارادہ کرنا، کہ یوں کرنا چاہتا ہے، یہ ترجمہ بھی آیا، یخادعون اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا اور مومنین کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، حقیقی معنی میں تو خدا کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لہذا یخادعون اور یخدعون کا ایک فرق جو علماء ادب نے بیان کیا، یخادعون یعنی اس عمل کا وہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یوں کریں، یخدعون یعنی دھوکہ دینا۔ یہ ایک مطلب ہوا کہ منافقین کا کام یہ ہے، ہمیشہ وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ ارادہ ہے ان کا۔ یہ منافق کی ایک خصلت ہے کہ وہ ہمیشہ فریب دینے کی کرتا ہے، دھوکے دینے کی کرتا ہے، خدا کو اپنے زعم میں دھوکہ دینا چاہتا ہے، مومنین کو اپنے زعم میں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ میں زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہوں لیکن حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس نے خدا کو بھی دھوکہ دے دیا، اس نے مومنین کو بھی دھوکہ دے دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ غلط سمجھتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو فقط اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی اور کو بھلا کیا دھوکہ دیں گے؟ یہ حقیقت میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال اسی شخص کی طرح ہے کہ جیسے ایک بیمار کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس بیمار کو ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے کہ فلاں فلاں دوائیاں تم نے استعمال کرنی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بندہ ڈاکٹر سے گھر چلا جاتا ہے ان دوائیوں میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کرتا۔ پھر دوسری مرتبہ جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ تو نے میری دوائیوں کو استعمال کیا؟ تو اب ڈاکٹر کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے جی میں نے ان دوائیوں کو استعمال کیا تھا۔ اب آپ بتائیں یہاں پر یہ بندہ جو ڈاکٹر کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، یہ ڈاکٹر کو دھوکہ دے رہا ہے یا خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ڈاکٹر سے اس نے جیسے ہی جھوٹ بولا تو ڈاکٹر تو اس کے کہنے پر اس کو لکھ کر دے گا نا دوسرا نسخہ۔ ڈاکٹر کہے گا پہلی مرتبہ اس نے یہ استعمال کیا، اس کا یہ نتیجہ نکلا، اب اس نتیجے کے بعد بھی جب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کو اگلا نسخہ لکھ کر دے گا۔ وہ اگلا نسخہ اس صورت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے جب پہلا نسخہ اس نے استعمال کیا ہو۔
اس نے پہلا نسخہ استعمال نہیں کیا، پہلی دوائیوں کو استعمال نہیں کیا، لیکن اپنے ذہن میں ڈاکٹر کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسرا نسخہ اس کو فائدے دینے کی بجائے نقصان دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوسرا نسخہ اسی وقت فائدہ دیتا جب پہلے نسخے پر اس نے عمل کیا ہو۔ یہ سوچ ایسے رہا تھا کہ میں ڈاکٹر کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ یہ منافق جو سمجھتا ہے کہ میں خدا کو، مومنین کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وما یشعرون، اس چیز کا ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وگرنہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب اور دل کے اندر بیماری ہے۔ دیکھیں، بیماری دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بیماری انسان کے جسم کے ساتھ مربوط ہے، جیسے کہ انشاءاللہ سورہ بقرہ میں 185 نمبر آیت میں پڑھیں گے، من کان مریضاً، روزے دار کے بارے میں آئے گا۔ دوسری مرتبہ مرض اور بیماری انسان کے قلب اور دل کے اندر ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب اور ان کے دل کے اندر بیماری ہے۔ کفر عزیز من ایک طرح کی بیماری ہے جو ان کے قلب کے اندر ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، خدا ان کے اس مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک خوبصورت مثال ہے، اس مثال سے اس نقطے کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ منافق کا مثال اس مردار اور لاشے اور جنازے کی طرح ہے جو کسی کنویں یا کسی حوض کے اندر پھینک دیا جائے۔ فرض کریں کسی جگہ پر کوئی کتا مر جائے، اس کو اٹھا کر آپ کسی کنویں میں پھینک دیں، کسی حوض کے اندر پھینک دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس کنویں اور اس حوض کے اندر آپ اور جتنا پانی ڈالتے جائیں گے تو اس کی بدبو بڑھتی جائے گی یا بدبو کم ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ بدبو بڑھتی جائے گی۔ جیسے جیسے پانی کا اضافہ کرتے رہیں گے وہ بدبو میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو نفاق بھی اس مردہ لاشے کی طرح ہے، اس مردہ کتے کی طرح ہے کہ جو منافق کے روح اور دل کے اندر موجود ہے۔ اب جیسے ہی آیات الہی کے نزول کا اضافہ ہوتا ہے، آسمان معنی سے آیات الہی کی مینا برستی ہے، بارش ہوتی ہے، جیسے جیسے احکامات الہی اور جیسے جیسے آیات الہی کے نزول کا اضافہ ہوتا جاتا ہے تو ان کی بدبو اور پھیلتی جاتی ہے، اور زیادہ یہ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ یا منافق جو مومنین سے جلتے ہیں، منافقین کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جلتے ہیں کہ ان کو اتنا مقام کیوں ملا، کس وجہ سے ملا؟ خداوند متعال مومنین اور پیغمبر اکرم کے شان میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ جیسے ادھر سے ان کے شان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کی بدبو میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کے مرض کے اندر اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، خدا ان کے مرض کو بڑھاتا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہی لوگوں کے لیے اذیت دینے والا عذاب ہے۔ کہ اس آیت کے جملے کو دقت کے ساتھ دیکھیں، حصر کا جملہ ہے، یعنی خدا کہتا ہے کہ حقیقت میں منافق اس مولم اور اذیت ناک ترین عذاب میں ہوگا کہ حقیقت میں عذاب ہی وہی ہے۔ اگر ان کے مقابلے میں کسی اور کو، کافر کو، دوسروں کو بھی جو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کے عذاب کو منافق کے عذاب کی نسبت سے دیکھا جائے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حصر سے سمجھ میں آ رہا ہے، انہی لوگوں کے لیے اذیت دینے والا عذاب ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مگر کفار کے لیے کیا؟ کفار کے لیے
اذیت دینے والا عذاب نہیں ہوتا، پھر یہ حسر کیوں؟ تو جواب اس کا یہ کہ ان کا عذاب اتنا اذیتناک ہوگا، اتنا اذیتناک ہوگا، گویا کہ منافقین کے عذاب کے مقابلے میں کفار اور دوسرے لوگوں کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں گویا کہ وہ عذاب تو ان لوگوں کی نسبت سے اصلاً اذیتناک نہیں ہے، یہ اتنا اذیتناک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اچھا کیوں اذیتناک عذاب ان کے لیے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ ان لوگوں کی عادت جھوٹ بولنا تھی، یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے، ان لوگوں کی عادت ہی یہ تھی کہ یہ جھوٹ بولتے رہتے تھے۔ اچھا یہ ایک خصوصیت منافقین کی۔ ایک اور خصوصیت جو قرآن فرماتا ہے وہ یہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب بھی ان کو کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو، اسے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کا کام فقط اور فقط فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی نفاق ہو، جہاں پر بھی منافقت ہو، وہاں پر فساد ہوگا، وہاں پر ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ فساد پھیلائے۔ جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں تم لوگ کیوں فساد پھیلاتے ہو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو فقط اور فقط اصلاح کرنے والے ہیں۔ واقعاً عزیز من، یہ لوگ جو افساد کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خود اوپر قرآن بیان کر چکا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مؤمنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور ادھر اس آیت میں ان لوگوں کی زبان سے قرآن نقل کرتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو اصلاح گر ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ لوگ اصلاح گر ہو سکتے، اصلاح کرنے والے کیسے ہو سکتے؟ تو یہاں پر ایک بہت ہی لطیف نقطے کی طرف استاد شہید مرزا مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ آغا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک انسان غلط کام کرتا ہے، اس غلط کام کا اتنا تکرار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، یہاں تک کہ خود بھی پھر اس کو اس کی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ نہ فقط یہ کہ اس کو اس کے غلط ہونے کا احساس نہیں رہتا، بلکہ اپنے اس غلط کام کو اچھا کام سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے نا، کسی بندے نے کہا، جھوٹ بولا کسی سے، کہا کہ فلاں جگہ پر مثلا ایک فقیر نے دوسرے فقراء کو کہا کہ فلاں جگہ پر خیرات مل رہی ہے، جاؤ جا کر وہاں سے لو۔ ایک فقیر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، جب وہاں پر بالکل بڑے پیمانے پر بھیڑ ہو گئی تو اب یہ جھوٹ بولنے والا بھی خود شک میں مبتلا ہو گیا، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ واقعاً وہاں پر کچھ مل رہا ہے۔ جب اور زیادہ بھیڑ بڑھ جاتی ہے تو خود بھی چلا جاتا ہے وہاں پر، خود اس نے جھوٹ بولا تھا، لیکن بعد میں جب وہاں پر بھیڑ کو دیکھا تو خود اس کو بھی یقین ہو گیا کہ شاید وہاں پر کوئی چیز مل رہی ہے۔ تو منافق بھی ایسے ہے، شروع میں ابتدا میں دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اتنا دھوکہ دینے کا وہ کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ خود اپنے اس دھوکے دینے کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم لوگ تو بھائی فقط اصلاح کرنے والے ہیں۔ اچھا قرآن آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، الا خبردار رہو، ان منافقین سے ہمیشہ خبردار رہو، انہم ہم المفسدون، یہی لوگ مفسد ہیں۔ منافق جتنا فساد پھیلاتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کا فساد اصلاً کچھ نہیں ہے، یہی لوگ حقیقت میں مفسد ہیں۔ ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ اچھا جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ بھی ایمان لے کر آؤ دوسرے لوگوں کے ایمان لانے کی طرح، جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں تم بھی ایمان کیوں نہیں لاتے، کیوں منافقت میں پھنسے ہوئے ہو؟ قالوا انؤمن، وہ جواب دیتے ہیں کیا ہم لوگ ایمان لے کر آئے، استفہام انکاری ہے، یعنی ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کما آمن السفہاء،
جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے، سفیہ کم عقل لوگ ایمان لے کر آئے، ہم لوگ بھی ایمان اس طریقے سے لے کر آئے کہ یہاں سے منافقین کا پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے اندر دوسروں کی تحقیر کا مادہ کتنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، اپنے لیے ایک کسی امتیاز کے قائل ہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کی طرح، یہ تو کم عقل ہے، یہ تو بے وقوف ہے، اس طریقے سے ایمان لے کر آئے، بھلا ہم اس طریقے سے ایمان لے کر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا آگاہ ہو جاؤ انہم ہم السفہاء، حقیقت یہ ہے کہ سفیہ یہ خود ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود بے وقوف ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کفار کے ساتھ بھی رابطہ رکھتے ہیں، اور جب بھی یہ منافقین مومنین کے ساتھ ملتے ہیں قالوا آمنا، ان کے دو چہرے ہوتے ہیں، مومنین کے ساتھ ملے تو کہا کہ ہم مومن ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جیسے ہی اپنے طرح شیطانوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، کفار وہی شیاطین ہیں، کیونکہ شیطان شیطانہ سے نکلا ہوا ہے، یعنی ای بعدا، یعنی جو خیر سے، بھلائی سے، اچھائی سے دور ہو، اس اعتبار سے اس کو شیطان کہا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے یہ کفار، یہ منافقین شیاطین ہیں، خیر سے، برکت سے، رحمت الہی سے اپنے آپ کو ان لوگوں نے خود دور کیا ہے۔ یہ منافقین جیسے ہی کفار کے ساتھ خلوت کرتے ہیں، اکیلائی میں ان کے ساتھ ملتے ہیں، قالوا انا معکم، ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، گویا کہ کوئی بندہ کہنے والا ہے کہ پھر مومنین کو کیوں کہتے ہو ہم مومن ہیں؟ کہا ہم لوگ تو ان کے ساتھ تمسخر اڑا رہے ہیں، ان کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اپنی زبان میں کہیں ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یا آج کل کی جو ٹپوری زبان چلتی ہے ہم ان لوگوں کو ماموں بنا رہے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم مومنین سے استہزاء کرتے ہیں، ان کو بے وقوف بناتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان لوگوں کی یہ بات آتی ہے خدا کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم مومنین کا استہزاء کرتے ہیں، مومنین کے مقابلے میں خود خدا میدان میں آ جاتا ہے، اللہ یستہزئ بہم، خدا ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، خدا ان کے طغیان میں اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، یعمہون، اسی طغیان کے اندر یہ حیران و سرگردان ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ جو تجارت ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت والے نہیں تھے۔ یہ تقریباً ان آیات کے بارے میں ایک اجمالی ترجمہ بھی اور تفسیر بھی۔ اب آتے ہیں خود تفسیر شبر کا ترجمہ، کہ تقریباً مطالب کو میں بیان کر چکا ہوں، صرف تھوڑا سا جلدی میں ترجمہ کرتا جاؤں۔ 8 نمبر آیت سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ عرض ہوا من الناس خبر مقدم، من یقولو یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ من موصوفہ موصولہ جو بھی آپ کہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے رہتے ہیں، کیا کہتے رہتے ہیں؟ یقولو کا مقولہ، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور معاد پر ایمان لائے، نزلت فی الذین زادوا علی کفرہم النفاق، یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو کفر
کے علاوہ نفاق بھی اپنے اندر رکھتے ہیں، یعنی منافقین کے بارے میں ہے۔ وَتَقْرِيرُ الْبَا وَبِاللَّهِ، کیسے باللہ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یوم آخر پر با کا تکرار کیا، حالانکہ با کے بغیر بھی عطف ہو سکتا تھا، کیوں؟ وَتَقْرِيرُ الْبَاءِ لِادَّعَاءِ الْإِيمَانِ بِكُلٍّ عَلَى الْأَصَالَةِ، اس لیے کہ وہ ادعا کر رہے تھے کہ اللہ پر بھی مستقل اور اصالتاً ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت اور معاد پر بھی مستقل ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، درحالی کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا وَمَا آمَنُوا، نہ، جملہ اسمیہ کے ساتھ لایا، نفی و تکذیب لما ادعوہ، فرماتے ہیں کہ یہ نفی ہے، وما ہم بمؤمنین، نفی ہو رہی ہے، ان کو جھٹلایا جا رہا ہے، جس چیز کا وہ ادعا کر رہے ہیں قرآن اس کو نفی کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے کہ نہ، یہ مومن نہیں ہے۔ وَعَدَلَ عَنْ مَا آمَنُوا، یہاں پر دیکھیں ان لوگوں نے جملہ فعلیہ کی شکل میں کہا تھا نا، آمنا باللہ، تو اچھا مطابقت کا تقاضا یہ تھا کہ کہا جاتا ما آمنوا وما آمنوا، لیکن قرآن نے ایسے نہیں کہا۔ وعدل ان ما آمنوا، یہ اما ما کے ساتھ اگر آ جاتا ہے تو نون گر جاتا ہے، مشدد ہو جائے گا۔ اما آمنوا المطابق لقولہم، اما آمنوا تو ان کے قول کے مطابق تھا، کیونکہ انہوں نے آمنا کہا تھا، جملہ فعلیہ تھا، تو یہاں پر بھی ہوتا ما آمنوا، لیکن اس سے عدول کیا، المطابق لقولہم آمنا، جو ان کا قول آمنا تھا اس کے مطابق بھی ہو جاتا، لیکن وعدل، کیوں؟ للمبالغہ، کیونکہ وما ہم بمؤمنین، اس میں مبالغہ اور شدت پائی جاتی ہے، کیوں؟ لأن اخراجہم عن جملۃ المؤمنین ابلغ من نفی ایمانہم فی الماضی۔ اگر ما آمنو ہوتا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، قرآن نے کہا ما آمنو، تم لوگ ایمان نہیں لائے، یہ بھی درست تھا، لیکن اس سے زیادہ تاکید اور بلیغ تر یہ ہے کہ کہا جائے اصلاً تم لوگ مسلمانوں کے دائرے سے باہر ہو، مسلمانوں سے باہر نکلے ہوئے ہو۔ وَلِذَا أَكَّدَ النَّفْيَ بِالْبَاءِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ کہتے ہیں نحوی اعتبار سے یہ با زائدہ ہے، زائدہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا معنی نہیں ہے، نہ، زائدہ ایک اور جہت سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر بھی خبر ہو سکتی تھی، لیکن اس با کو لانا تاکید کو بیان کرتا ہے۔ وما ہم بمؤمنین، کہ تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اصلاً مومنین کے دائرے سے باہر ہے۔ یخادعون اللہ، یہ جملہ مستانفہ ہے، یعنی گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، آخر کوئی بندہ کہتا ہے لم یتظاہرون بالایمان، جب وہ لوگ دل میں مومن نہیں ہے تو ایمان کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ خدا فرماتا ہے یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان لے کر آئے ان کو دھوکہ دینا چاہتے، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی کیا؟ یعاملونہم معاملۃ المخادع، خدا اور مومنین کے ساتھ وہی برتاؤ رکھتے ہیں جو دھوکے دینے والا برتاؤ رکھتا ہے، جو دھوکے دینے والا برتاؤ رکھتا ہے ان کا خدا کے ساتھ وہی برتاؤ ہے، لیکن وما یخدعون، یعنی ما یضرون بتلک الخدیعہ، یہ جو دھوکہ دینا چاہتے، فریب دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس خدیعے اور دھوکے سے نقصان نہیں پہنچاتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وہی ڈاکٹر والی مثال ہے، کیسے؟ رجوع وبال ذالک علیہم دنیا و آخرتاً، اس لیے کہ اس منافقت کا جو وبال ہے، جو مصیبت ہے، وہ انہی کی طرف پلٹتا ہے، اسی دنیا کے اندر بھی خوار و ذلیل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی اسی طریقے سے۔ وما یشعرون،
اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان الامر کذالک، کہ واقعاً وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس چیز کا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ یا وَإِنَّ اللَّهَ يُطَّلِعُ نبیہ یا یطلع نبیہ علی نفاقہم و کفرہم، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدا پیغمبر اکرم کو ان کے نفاق اور کفر کے بارے میں اطلاع دے دیتا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ، یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، یعنی نفاق او شک او کفر او غل او جبن، ان لوگوں کے دل میں مرض ہے، یعنی نفاق ہے، شک ہے، یا کفر ہے، دھوکہ ہے، یا ڈرپوک ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، خدا ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ وہی عزیز من کہ نفاق اس بدبودار مردار کی طرح ہے، آیات جیسے نازل ہوتی ہے ان لوگوں کے مرض میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، بدبو میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، آگا ایک مصداق کو ذکر کریں، ان کا مرض کیسے بڑھاتا ہے خدا؟ بِإِعْلَاءِ شَأْنِ نَبِيِّهِ، یہ منافقت جلتے ہیں کس وجہ سے؟ کہ پیغمبر کی عظمت برداشت نہیں ہوتی، خدا مصطفیٰ کے مقام کو اور زیادہ بلند کرتے جاتے ہیں، ان کے مرض میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ یہاں پر علیم مؤلم کے معنی میں ہے، کیونکہ فعیل کبھی کبھار اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ عرض ہوا کہ دردناک عذاب فقط ان لوگوں کے لیے، کیا مراد؟ کفار کے لیے نہیں ہے، ان کا اتنا عذاب ہے کہ کفار کا عذاب ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، یکذبون تخفیف کے ساتھ پڑھے، اور یہ با سببیت ہے، اور یہ ما آگا جیسے ترجمہ کرے مائے مصدریہ ہے، ای بسبب کذبہم، ان لوگوں کے مسلسل جھوٹ بولنے کے سبب ان کے لیے علیم، بہت زیادہ اذیت دینے والا عذاب ہے۔ وہ مسلسل جھوٹ بول رہے تھے نا، آمنا باللہ، اور وہاں پر بھی کیا تھا؟ یقولو، یعنی مسلسل یہ بول رہے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے علیم عذاب ہے۔ وبالتشدید بما کانوا یکذبون، ایسے بھی ایک قرات ہے، تو پھر ترجمہ ہوگا ای لتکذیبہم الرسول، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے رسول کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے اس کو، لہٰذا خداوند متعال نے ان کے لیے علیم عذاب رکھا ہے۔ اب لفظ کان للاستمرار، یہ کانو یکذبون پر مضارع پر جو آیا ہے استمرار کو بیان کرا، یہ لوگ ایسے کرتے رہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کیسے فساد پھیلاتے تھے؟ آغا فرماتے ہیں بِإِظْهَارِ النِّفَاقِ لِعِبَادِ اللَّهِ الْمُسْتَضْعَفِينَ، کیونکہ جو مستضعف کمزور ایمان والے لوگ تھے ان کے سامنے اپنے نفاق کا اظہار کرتے، کمزور مومنین کے سامنے کہتے دیکھو ہم مسلمانوں سے مسلمانوں جیسے، اپنوں سے اپنے جیسے، ادھر بھی مسئلہ حل ادھر بھی مسئلہ حل، نہ ان کے ساتھ دشمنی نہ ان کے ساتھ دشمنی، ہم تو راحت ہے، ہم تو مزے میں ہیں۔ اب کمزور ایمان والوں کے سامنے جیسے یہ لوگ ایسے کرتے تھے، فتشوشوا علیہم دینہم، تو کمزور مومنین پر ان کے دین کو مشوش کر دیتے تھے، وہ بھی شک و تردید میں پڑ جاتے تھے۔ تو خدا کہتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے تھے ہم تو فقط اور فقط اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ لأننا لا نعتقد دینا فنرضی محمدا فی الظاہر فنعتقد انفسنا من رکہ فی الباطن، کہتے ہمارا کام تو اچھا ہے، پیغمبر کے دین کا عقیدہ نہیں رکھتے لیکن ظاہر میں اس کو بھی راضی رکھتے ہیں، اور باطن کے اندر اپنے آپ کو پیغمبر کی رکیت اور غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں۔ منافق ہے نا، وہ ایسے سمجھتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا گویا کہ اپنے آپ کو اس کا غلام بنانا،
تو کہہ رہے ہم لوگوں کا تو کام یہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے الا انہم ہم المفسدون، خبردار یہی لوگ مفسد ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، بما یفعلون فی امور انفسہم، کیونکہ یہ لوگ جو اپنے بارے میں مختلف کام اور چالاکیاں کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑا کام کر رہے ہیں، نہ، یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں۔ لأن اللہ یعرف نبیہ نفاقہم فہو یلعنہم ویأمر المسلمین بلعنہم، جب نبی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، وہ لعنت ان پر کرتا ہے، مسلمان ان پر لعنت کرتے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن اس چیز کا ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، لا یشعرون بذالک مع ظہور ہی کو اس لیے لے کر آئے کہ شعور کہتے ہیں یعنی وہ چیز جو بالکل واضح اور روشن ہو، لا یشعرون یعنی جو بالکل واضح اور روشن ہے اس کی طرف بھی توجہ نہ کرے۔ منافق کو پتہ ہے کہ میری اس منافقت کا مقصد وہی فساد ہے، اس کے واضح اور ظاہر ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو مصلح ہوں، اصلاح کرنے والا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ مسلمانوں کے ایمان لانے کی طرح، کما آمن الناس، یہ حقیقت میں مفعول مطلق ہے، مصدر معذوف ہے، ان تراکیب کو ہمیشہ اس طریقے سے کیا کرے، آمنو ایماناً کا ایمان الناس، جیسے اور لوگ ایمان لے کر آئے، کا سلمان و مقداد و ابی ذر و عمار، اس طریقے سے ایمان لاؤ۔ قالو انؤمنو، استفہام انکاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ ایمان لے کر آئے؟ نہ، ہم لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں کہ تحقیر کر رہے ہیں ان کی۔ بے وقوف یعنی المذلون انفسہم لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر کے سامنے ذلیل کیا ہوا ہے، رسوا کیا ہوا ہے، گرایا ہوا ہے، حتی اذا ازمحل امرہم اہلکہم اعداؤہ، جب ان لوگوں کی شان و شوکت اور یہ قوت ظاہری بھی ختم ہو جائے گی تو مصطفیٰ کے دشمن تو ان لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ ایسے سمجھتے ہیں، مدنی صورت ہے نا، بدر میں مسلمان کامیاب ہو چکے ہیں، تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ مسلمان یہاں پر جیت چکے ہیں، لیکن جیسے ہی ان لوگوں کی یہ شان و شوکت اور یہ چیز ختم ہو جائے گی تو مصطفیٰ کے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ان کو ختم کر دیں۔ یہ تو بے وقوف ہے جو مومن ہو گئے، ایمان لے کر آئے، قریش کو، دوسرے کفار کو اپنا دشمن بنا لیا۔ لیکن قرآن کہتے ہیں الا انہم ہم الصفا، لیکن خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ صفا یعنی الاخفاء العقول، جو عقل کے لحاظ سے خفیف ہو، یعنی بے وقوف بندہ۔ والاراذل، ایسے اوباش قسم کے افراد، ان کو صفا کہا جاتا ہے۔ اذ عرفوا بالنفاق عند الفریقین، خود صفی ہے، خود ذلیل ہے، خود کم عقل ہے، کیونکہ کفار بھی ان پر اعتماد نہیں کرتے، مومن بھی ان پر اعتماد نہیں کرتے، دونوں کے نزدیک یہ لوگ قابل اعتماد نہیں، لہذا خود بے وقوف ہے۔ ولیکن لا یعلمون ان الامر کذالک، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بات اسی طریقے سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يُطَّلِعُ نَبِيَّهُ عَلَىٰ أَسْرَارِهِمْ، کہ اللہ پیغمبر اکرم کو ان کے اسرار سے باخبر کر دیتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، فرماتے ہیں صدر القصۃ بیان لمذہبہم، ابھی تک جو بیان کر رہے تھے ان کا مذہب تھا، ان کی اسٹریٹجی تھی کہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن اب وَهَٰذِهِ بَيَانٌ لِصُنْعِهِمْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَّارِ، اور اب یہاں پر ان کے طریقہ کار کو بیان کیا جاتا ہے کہ مومنین اور کفار کے ساتھ ان کا طریقہ کیا تھا۔ کیونکہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا، یہ بات تو پہلے گزر چکی کہ میں یقول آمنا باللہ ہے، یہاں پر پھر کیوں تکرار کیا جا رہا ہے کہ منافق کہتے تھے کہ ہم لوگ مومن ہیں؟
کہا کہ نہ، تکرار نہیں ہے، ابتدا میں ان کے مذہب کو، ان کے طریقہ کار کو بیان کیا جا رہا تھا، اب یہاں پر ان کی چال چلت کو بیان کیا جا رہا ہے، مومنین کے ساتھ کیسے تھے، کفار کے ساتھ کیسے تھے، فلا تقریر، لہذا یہ قالوا آمنا کوئی تکرار نہیں ہے، وہاں پر علیحدہ بات تھی، یہاں پر علیحدہ بات ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ یعنی اخدانہم جو ان جیسے ہیں، من المنافقین منافقین میں سے، المشارکین لہم فی تکذیب الرسول، اخدانہم کہ یہاں پر آغا کہتے ہیں کہ یہ شیاطین یعنی ان جیسے منافقین، حالانکہ کفار اگر قرار دیتے تو اچھا تھا، جیسے ہی کفار کے ساتھ، یا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں جب منافقین پہلی مرتبہ خود اپنے جیسوں سے مل رہے تھے تو بہرحال ان کے ساتھ بھی تو بات کرنی ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تمہارے ساتھ ہیں یعنی کیا، فی الدین والاعتقاد، دین اور اعتقاد میں ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، کما کننا جیسے پہلے تھے۔ یہ سارے قرینے بن رہے ہیں کہ شیاطین سے مراد کفار لیا جائے تو بہتر ہے۔ وَخَاطَبُوهُمْ بِالْإِسْمِيَّةِ یہاں پر کیا کریں، اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جملہ اسمیہ وہ بھی تاکید کے ساتھ کہ اس نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، ہم جس حالت پر تھے اسی حالت پر ثابت ہے۔ وَخَاطَبُوهُمْ بِالْإِسْمِيَّةِ منافقین کفار کے ساتھ جملہ اسمیہ کی صورت میں گفتگو کریں، انا معکم، لیکن مومنین کے ساتھ جو ان کی گفتگو تھی جملہ فعلیہ کی صورت میں تھی، قالوا آمنا۔ اس کا راز یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ثبات کو بیان کر رہا ہے کہ ہم اسی حالت پر ہیں، ہمارے اندر چینجنگ نہیں آئے، لیکن جملہ فعلیہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، حالت کے تبدیل ہونے پر دلالت کرتا ہے، گویا کہ منافقین مسلمان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پہلے کافر تھے لیکن اب تو ہم مومن بن چکے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ حالت کی تبدیلی کی بات تھی لہذا آمنا کہا، لیکن کفار کے ساتھ کہہ رہے نہیں بھائی ہماری حالت تو تبدیل نہیں، ہم جیسے تھے ویسے ہی ہے۔ وَخَاطَبُوهُمْ بِالْإِسْمِيَّةِ تحقیقاً لِثُبَاتِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ تاکہ اس چیز کو محقق کریں کہ وہ اپنے دین پر ثابت ہے، وَأَقَّدَ اور مؤکد کیا ہے بِإِنَّا کے ساتھ اعتناءً بِشَأْنِهِ وَرَوَاجِهِ مِنْهُمْ، اس نقطے کو بیان کر دو کہ واقعاً یہ بدبخت اسی طریقے سے تھے، واقعاً ان میں یہی چیز رائج تھی، جبکہ وخاطب المؤمنین، المؤمنین کا عطف ہو رہا ہے ہم پر، اور مؤمنین کے ساتھ خطاب کرتے ہیں بالفعلیہ، آمنا کی شکل میں، کیوں، اخباراً باحداث الایمان، ان کو مومنین کو بتایا جائے کہ ہمارے اندر ایمان کا حدوث ہوا ہے، حدوث یعنی پہلے نہ بعد میں آئے، جملہ فعلیہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، حدوث یعنی ایک حالت کی چینجنگ، تبدیلی، جملہ فعلیہ بتاتا ہے پہلے حالت دوسری تھی اب دوسری حالت ہے، لیکن جملہ اسمیہ ثبوت کو بیان کرتا ہے، جو حالت تھی وہی حالت ہے۔ وَلَمْ يَأْتَنُوا بِشَأْنِ وَلَمْ يَأْتَنُوا بِهِ وَلَمْ يَتَوَقَّعُوا رَوَاجَهُ، اس کا اعتنا نہیں کیا انہوں نے، اس کے رواج اور اس کے پابرجا ہونے کی توقع بھی نہیں ہے۔ بہرحال انا معکم انما نحن مستہزئون، مومنین کے ساتھ تو ہم استہزاء کرتے ہیں، کہ اس کو بیان کر دیا لہذا ترجمہ کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا آج کچھ زیادہ وقت ہو گیا۔ اللہ یستہزئ بہم، لڑ رہے مومنین سے، خدا کہہ رہا خدا ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے یہ باب مشاکلہ سے ہے، خدا کوئی مذاق نہیں کرتا بلکہ ان کے مذاق کا ان کو جواب دیتا ہے۔ یجازیہم جزاء من یستہزأ بہ، ان لوگوں کو وہی سزا دیتا ہے جو استہزاء کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ اما فی الدنیا، دنیا میں کیسے، فباجراء احکام الاسلام علیہم، خدا نے بھی کہا کہ دنیا میں ان پر اسلامی احکامات کو جاری کرو تاکہ یہ لوگ بھی یہ سمجھیں کہ گویا کہ واقعاً مسلمان ہم کو مسلمان سمجھتے، مومن سمجھتے، ان کے سارے مزایا ہم کو مل گئے،
لیکن وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَبَانَ يُفْتَحُ لَهُمْ وَهُمْ فِي النَّارِ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. اس طریقے سے فَبِأَنْ کیسے آخرت میں استہزاء ہوگا کہ یفتح لہم یا یفتح ہو، پھر آپ بابن پڑھیں. اگر بابن پڑھیں گے تو یفتح ہو. وہ ایسے ہے کہ فَبِأَنْ يُفْتَحُ لَهُمْ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُمْ فِي النَّارِ. یہ جہنم میں ہوں گے اور ان لوگوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. فَيُسْرِعُونَ نَحْوَهُ جہنم سے بھاگتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے. فَإِذَا صَارُوا إِلَيْهِ جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے سُدَّ عَلَيْهِمْ ان پر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ استہزاء ہے. وَيَمُدُّهُمْ أَيْ يُمْهِلُهُمْ خدا ان کو مہلت دیتا ہے. فی طغیانہم طغیان اپنی حد سے نکلنا. فی التعدی عن حدہم یہ جو اپنی حد سے نکل رہا ہے خدا ان کو مہلت دے رہا ہے. یعمہون جملہ حالیہ ہے. عمہ یعنی تحیر، حیرانی، سرگردانی. یتحیرون در حالی کہ یہ حیران و سرگردان ہوں گے. والعمہ امی القلب دل کا اندھا پن. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خریدا. التی اختاروہا جس گمراہی کو انہوں نے اختیار کیا. بالہدی ہدایت کے بدلے میں. کون سی بھلا منافقین کے پاس بھی کوئی ہدایت تھی کیا؟ جی فطری ہدایت. الذی فطروا علیہ وہ ہدایت کہ جو فطرتی ہدایت تھی ان کی. فما ربحت تجارتہم ان کی یہ تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، یعنی ما ربحوا فی تجارت یہ جو انہوں نے معاملہ کیا تھا یہ معاملہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا. وما کانوا مہتدین کہ یہ خدا ازل سے خبر دے رہا ہے کہ یہ لوگ حق کی طرف آنے والے ہی نہیں تھے. الی الحق والصواب حق اور حقیقت کی طرف یہ لوگ آنے والے ہی نہیں تھے. کیوں؟ اذ اضاعوا رأس مالہم کیونکہ انہوں نے اپنا جو رأس المال ابتدائی مال جس سے تجارت کی جاتی ہے اس کو ضائع کر چکے ہیں. فطرت کو کھو دیا ہے انہوں نے. باستبدالہم الضلالہ کیونکہ اس فطرت کے بدلے میں انہوں نے ضلالت اور گمراہی لی ہے. ولا ربح لمن ضیع رأس المال جو بندہ اپنا ابتدائی مال ضائع کر دے بھلا اس کو کیا فائدہ ملنے والا ہے. معاف کیجیے گا یہ آیات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی لہذا آج کا درس کچھ تفصیلی ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.